بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پورے اسکول کو اپنے ساتھ لے کے گراؤنڈ کی طرف بھاگی تھی کیونکہ وہاں پر جو ہوا تھا وہ واقعی دیکھنے کے قابل بھی تھا، اور شاید ہم سب کے لیے سوال بھی کہ یہ معاشرہ کس طرف جا رہا تھا۔ میں نے ان سب کو جو بات بتائی، پہلے تو ان کو یقین نہ آیا۔ اس میں سے میرے پرنسپل نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ ہم سب کے ساتھ مذاق کر رہی ہیں تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ مذاق میرے ساتھ نہیں، کسی اور کے ساتھ ہوا ہے۔ اور جیسے ہی میں ان کو وہاں پر لے کر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کے وہ سب بھی حیران رہ گئے، کیونکہ اس لڑکی کے ساتھ سرے عام ایک نہیں بلکہ 4۔ میرا نام ہانیہ ہے اور میں بچوں کے اسکول میں ٹیچر تھی۔ پورے گاؤں میں ایک ہی اسکول تھا اور گاؤں کے بچے بہت ہی زیادہ بدتمیز اور بگڑے ہوئے تھے۔ مجھے یہاں پر پڑھانا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے اگر میں نے 2-4 سال یہاں پر پڑھا لیا تو میں بوڑھی بھی ہو جاؤں گی اور پاگل بھی، یہاں بھی ہو جاؤں گی اور پاگل بھی۔ یہاں پر جتنی بھی ٹیچرز تھیں سب کا یہی حال تھا، اور سبھی مجبور تھیں کیونکہ یہاں کا جو پرنسپل تھا وہ بہت ہی زیادہ کنجوس، ظالم اور بدتمیز قسم کا انسان تھا۔ پیسے کم دیتا تھا لیکن کام ہمارے سے پورے کروا لیتا تھا۔ اس کی زبان بھی بہت کڑوی تھی، پھر بھی ہمیں برداشت کرنا پڑتا تھا کیونکہ آمدنی کا اور کوئی ذریعہ ہی نہ تھا۔ سوچتے تھے کہ چلو جو 6-7 ہزار روپے مہینے کے آ رہے ہیں نہ ہونے سے تو بہتر ہے۔ ایک دن اسی طرح اس نے ہم سب کی کلاس لگائی، کہا کہ مجھے اس اسکول میں ڈسپلن چاہیے۔ ہم نے کہا کہ بچے اتنے بدتمیز ہیں، ڈسپلن کہاں سے آئے گا؟ پر وہ ہماری کلاس لگا کے چلا گیا۔ پتہ چلا کہ اس نے اگلے دن بھی نہیں آنا تھا۔ ہم سب نے اپنے کام بھی چھوڑ دیے اور بچوں کو بھی کہا کہ باہر جا کے کھیلو، اور ہم لوگ اسٹاف روم کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئے۔ گرمی شروع ہو رہی تھی، اتنی بھی نہیں تھی، لیکن اسٹاف روم میری ایک دوست بھی بیٹھی تھی جو یہیں پر ٹیچر تھی۔ اس کا نام صفیہ تھا۔ کہنے لگی کہ میرے گھر والوں نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے، یعنی کہ میرے سسرال والوں نے، کیونکہ میرے ہاں ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے اور وہ بار بار مجھ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں۔ میں اس کے لیے بڑی پریشان رہتی تھی کیونکہ ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا تھا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، لیکن ابھی تک اس نے یہ بات اپنے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتائی تھی۔ کہتی تھی کہ اگر میرے سسرال والوں کے سامنے یہ بات ثابت ہو گئی کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تو میری بہت بے عزتی ہو جائے گی اور میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں اپنے شوہر کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ پہلے ہی 36 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی ہے اور ابھی شادی کو صرف 3 سال ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد مجھ سے کون شادی کرے گا؟ پھر میں معاشرے کے لیے ایک مذاق اور سوال بن کے رہ جاؤں گی۔ میں اس کی باتیں سن رہی تھی جب ایک بچہ پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس وقت میں اور وہ سائمہ ہے نا؟ میں نے کہا کہ ہاں، کیا ہو گیا سائمہ کو؟ تو کہنے لگا کہ آپ جلدی چلیں، اس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے۔ ہم لوگوں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بول تو ایسے رہا تھا کہ جیسے کوئی قیامت آ گئی ہے، پر مجھے پتا تھا کہ شاید کھیلتے کھیلتے بچے گر گئے ہوں گے، اکثر ایسے ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں چلو، میں اٹھنے لگی تو صفیہ نے کہا کہ تم بیٹھو، میں چلتی ہوں۔ میں نے کہا کہ ہاں یار جاؤ، دیکھو کیا معاملہ ہے، ان بچوں کا بھی کیا کریں۔ وہ اٹھ کے چلی گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے صفیہ کی چلانے کی آواز آئی۔ میں بڑی پریشان ہوئی۔ اس کی یہ چیخ کوئی نارمل چیخ نہیں تھی، وہ پوری طرح سے چلائی تھی جیسے نہ جانے کیا قیامت آ گئی ہو۔ میں بھی ڈر گئی کہ آخر معاملہ کیا ہوا ہے، اور اس طرف بھاگنے لگی جہاں پر بچے بھی کھیل رہے تھے اور صفیہ بھی گئی تھی۔ وہ لڑکی جس کا ذکر کیا گیا تھا کہ سائمہ کو کچھ ہو گیا، لڑکی بہت ہی زیادہ عجیب تھی۔ پڑھائی میں بالکل پیچھے تھی اور آتا جاتا کچھ نہیں تھا، ہر وقت پڑھائی میں بالکل پیچھے تھی اور آتا جاتا کچھ نہیں تھا، ہر وقت روتی رہتی تھی، گندے کپڑوں میں اسکول آتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ بدتمیز بھی تھی اور اکثر وہی کوئی نہ کوئی مسئلہ بناتی تھی۔ مجھے لگا کہ اس نے کسی کو مارا ہوگا یا پھر خود گر گئی ہوگی، اور جب میں نے سامنے کا منظر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ عجیب سی حالت میں زمین پہ پڑی ہوئی تھی اور آس پاس گراؤنڈ کے اوپر بہت ہی عجیب سے معاملات تھے جو دیکھ کے میں تو کیا کوئی بھی ڈر جاتا۔ آواز تو مجھے صفیہ کی آئی تھی، لیکن صفیہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے آس پاس دیکھا، وہ وہاں پہ نہ تھی، پر یہ جو بھی منظر تھا مجھے بچوں کو اس سے دور رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ تم لوگ جاؤ کلاس میں اور خبردار جو باہر نکلے۔ پرنسپل چھٹی پہ تھے تو یہ سن کر باقی ٹیچرز بھی گھر چلی گئی تھی کیونکہ سب کے گھر ہی آس پاس تھے
کسی نے کہا کہ میں جا کے کھانا بنا کے آتی ہوں، تو کسی نے کہا کہ میں نے تو آج مشین لگانی ہے۔ بس اسی طرح کا اسکول تھا، اس کا کوئی خاص معیار نہ تھا، صرف میں اور صفیہ ہی تھے، اور صفیہ بھی پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ میں نے سائمہ کو بڑی مشکل سے اٹھایا اور اس کو جا کر اسٹاف روم میں رکھا۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے اور اب میں کیا کروں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میری اپنی خالہ ہی تو یہ سب کام کرتی ہے۔ میں نے اس کو فون کر کے بلایا، وہ فوراً وہاں پر آئی اور اپنے ساتھ کچھ عورتوں کو بھی لے کر آئی۔ شام تک ہم لوگ سائمہ کو گاؤں کے چھوٹے سے ہسپتال میں لے جا چکے تھے اور اب اس کی ماں سامنے بیٹھی تھی۔ ہم نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ آج کیا ہوا ہے، اور جو ہوا ہے وہ کس قدر برا ہے۔ اس لڑکی نے ایک بچے کو جنم دیا، وہ بھی اسکول میں بھاگتے بھاگتے جب یہ کھیل رہی تھی۔ ہم اس کے کپڑے جوتوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، موٹی تازی سی تھی تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں، اور سارے بچوں کے سامنے ہوا ہے۔ اب کیا کریں گے ہم؟ کیا وہ بچے گھر جا؟ ہماری بیٹی کی تو عزت پہلے ہی جا چکی تھی، اب تو بدنامی ہوگی۔ اب تم بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، اور کون دے گا اس کا جواب؟ وہ اس بات پہ رونے لگی۔ اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے، میرے اور بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ سب سے بڑی ہے۔ اللہ نے مجھے 6 بیٹے دیے ہیں اور ایک بیٹی دی ہے، اس لیے میں اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیتی تھی، بس بیٹوں کے پیچھے ہی لگی رہتی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں یہ میری اپنی اولاد ہے، اور اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تب کیا ہوگا؟ آپ لوگ اسے کچھ دن یہاں پر نہیں رکھ سکتے کیا؟ میری خالہ نے کہا کہ ہاں، کچھ دن تو اس کو یہاں پہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ اس کی حالت بری ہے، لیکن پتہ تو چلے کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے ہے۔ ہم اس کی ماں کو ڈانٹ رہے تھے، کوس رہے تھے، وہ بیچاری رو رہی تھی، لیکن اس سارے معاملے میں ایک بہت بڑا سوال تھا جس کو ہم لوگ نظر انداز کر گئے تھے، جبکہ نظر انداز کرنے والا بالکل بھی نہ تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ اگر اس دیا تھا تو وہ بچہ کہاں تھا؟ میری خالہ نے مجھے کہا کہ تو نے دیکھا بچے کو؟ میں نے کہا کہ میں نے تو نہیں دیکھا، مجھے تو پہلے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا معاملہ ہوا ہے، مجھے لگا کہ کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ میری اتنی بھاگ دوڑ ہوئی تھی کہ میں ہی جانتی ہوں، پہلے لڑکی کو وہاں لے کے گئی، پھر خالہ کو بلا کے لائی، پھر خالہ کے ساتھ اس کو ہسپتال پہنچایا، اور پھر ڈاکٹر کے ساتھ سوال جواب کیا، پھر جا کے اسکول سے سارے ثبوت مٹائے کہ کہیں پرنسپل کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ اگر اسے پتہ چل جاتا تو وہ یہی کہتا کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ اس طرح ہمارے اسکول کا معیار خراب ہوگا، جبکہ پہلے ہی اس کے اسکول کا کافی معیار نہ تھا۔ مجھ سے خالہ بار بار پوچھ رہی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی، اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو پھر بچہ کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ بچہ کہاں ہے، میرا تو دماغ ہی گھوم گیا ہے، اور بس مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو۔ میں اپنے گھر چلی گئی تو میرے گھر والوں نے بھی مجھ سے سوال کرنے شروع کر دیے۔ سائمہ تو ہسپتال میں تھی، اس کی ماں بھی گھر چلی گئی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے کہہ دوں گی کہ وہ بیمار ہے اور ڈاکٹر نے اسے ایڈمٹ کیا ہے، اس کا پیٹ خراب ہے، وہ بھی اس کے بارے میں زیادہ سوال نہیں کرے گا، لیکن گھر میں بچے ہیں، ان کو میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ ویسے دیکھا جائے تو کتنا برا ہوا تھا نا اس لڑکی کے ساتھ، اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں، اور اب اسے سب اکیلا چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ دل تو کیا کہ رات کے ٹائم اس کے پاس چلی جاؤں، لیکن ایسے کیسے جا سکتی تھی؟ میرے گھر والے بھی 1000 سوال کرتے ہیں۔ پھر میں نے اپنی خالہ سے فون کر کے پوچھا کہ آپ کدھر ہیں، تو اس نے کہا کہ میں ہسپتال میں ہوں، تم فکر نہیں کرو، میں اس کے پاس ہی رہوں گی۔ میں نے کہا کہ اس کی طبیعت کیسی ہے؟ تو خالہ نے کہا کہ طبیعت ٹھیک ہے، ظاہر ہے جوان جہان ہے، انسان جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن ابھی بھی حیران ہوں کہ بچہ کہاں ہے۔ جب صبح میرا تھوڑا دماغ چلا، میں پہلے اسکول گئی کہ اسکول میں کوئی بات تو نہیں ہوئی، لیکن اسکول کے بچوں میں سے کسی نے بھی اپنا منہ نہیں کھولا تھا، یا پھر شاید ابھی تک یہ خبر پھیلی ہی نہیں تھی۔ اور آج بھی پرنسپل صاحب تو چھٹی پہ ہی تھے۔ وہ بچے جو باہر کھیل رہے تھے، میں نے ان سب کو جمع کیا اور کہا کہ سائمہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا، ورنہ تم سب کو فیل کروا دوں گی۔ بچوں کو اس سے زیادہ اور کیا دھمکی دے سکتی تھی؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو میں نے ڈرا دیا، لیکن ہمارا گاؤں بہت ہی عجیب تھا، یہاں پر تو چھوٹی سی بات کا بھی پورا تماشا بن جاتا تھا، اور یہ تو پہلے ہی تماشا تھا۔ یہ بات کیسے چھپ سکتی تھی؟ آج کل جو اس گاؤں میں ایک نیا تماشا نکلا تھا کہ کسی کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا تو میڈیا والے بھی آ جاتے تھے۔ اگر میڈیا والے آ جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ ہمارے پرنسپل کو پتہ چلتا تو سب سے پہلے اس نے ہمیں نوکری سے نکال دینا تھا۔
آج کل ہم نے تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا اور اس نے اسی بات کو موقع سمجھ کے ہمارا پتہ کاٹ دینا تھا۔ خالہ نے کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائی۔ سائمہ کی ماں بھی کسی کو کیوں بتاتی؟ اس نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنی تھی کیا؟ اس کا تو بیٹی کا معاملہ تھا اور ہسپتال کی ڈاکٹر بھی ہم نے اپنے بھروسے میں کر لی تھی۔ وہ بھی اچھی عورت تھی، وہ بھی یہاں پیسے کمانے بیٹھی تھی کیونکہ پھر ہسپتال کا نام بھی تو بدنام ہوتا۔ پر وہ بچہ کہاں تھا؟ کیونکہ اس سب کا ثبوت تو بچہ ہی تھا۔ میں نے تھوڑا اپنے دماغ پہ زور دیا جو کہ ابھی تک پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوا تھا، تو مجھے یاد آیا کہ جب بچے مجھے بتانے کے لیے آئے تھے کہ سائمہ کو کچھ ہو گیا ہے تو میں تو وہیں پر بیٹھی تھی، لیکن صفیہ نے کہا تھا کہ میں دیکھ کے آتی ہوں، تم یہاں بیٹھو۔ اور جب صفیہ اٹھ کر گئی تھی تو تقریباً 15-20 منٹ کے بعد اس کے چلانے کی آواز آئی تھی۔ اتنی بری طرح چلائی تھی کہ جیسے اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہو گیا ہے۔ پر جب میں وہاں پر گئی تو صفیہ کا نام و نشان ہی نہ تھا اور بچے کا بھی۔ میں نے ڈاکٹر اور اپنی خالہ سے پوچھا کہ کیا یہ بچے والا معاملہ ہی تھا، تو انہوں نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہاں اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو بچہ بھی وہیں پہ ہونا چاہیے تھا۔ بچہ وہاں پہ نہ تھا۔ ابھی میں بیٹھی یہی سب کچھ سوچ رہی تھی کہ میں نے پرنسپل کو آتے ہوئے دیکھا، پر آج تو وہ چھٹی پہ تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں تو 2 دن بعد آؤں گا، پھر وہ درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ کہیں اس تک یہ خبر تو نہیں پہنچ گئی تھی؟ میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، وہ سیدھا اپنے آفس میں چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے بلایا۔ میری تو سانس سے اوپر نیچے ہو گئی تھی۔ آفس میں بلا کر ہی وہ ایسی بات کرتا تھا، بچوں کے سامنے تو نہیں۔ اور مجھے ہی کیوں بلایا تھا؟ باقی ٹیچرز بھی تو تھی، لیکن صفیہ آج بھی چھٹی پہ تھی۔ جب میں اندر گئی تو اس نے کہا کہ واپسی تو میری 2-3 دن تک تھی، لیکن میرا ایک پروگرام کینسل ہو گیا۔ آپ بتائیں پیچھے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ اب میں اگر کہتی کہ ہاں جی مسئلہ ہوا ہے تو اس نے پوچھنا تھا کہ کیا مسئلہ ہوا ہے، اور اگر میں کہتی کہ مسئلہ نہیں ہوا اور اسے پہلے سے ہی پتا ہوتا کہ مسئلہ تو ہوا ہے تو پھر میرا کیا بنتا؟ میں نے کہا کہ نہیں، کچھ زیادہ نہیں، وہ ایک لڑکی ہے نا سائمہ، گرمی کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ پرنسپل نے کہا کہ اچھا پھر کیا کیا آپ لوگوں نے؟ میں نے کہا کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے، پھر وہاں سے اس کی ماں اسے اس کے گھر لے گئی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، پر ان کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات تھے، جیسے وہ سائمہ کے لیے زیادہ ہی پریشان ہو گئے۔ پھر پوچھنے لگے کہ صفیہ کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ وہ چھٹی پر ہے، اس کے گھر میں شاید کوئی مسئلہ ہے، لیکن میں آ گئی ہوں تو اس کی کلاس بھی میں ہی لے لوں گی۔ ان کی باتوں سے تو ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ ان کو کسی بھی بات کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ وہاں سے میں واپس آ گئی اور پھر میں نے صفیہ کو فون ملایا، اس کا فون بند جا رہا تھا۔ میں پھر سے چھٹی ہونے کے بعد ہسپتال گئی تھی۔ سائمہ کی حالت پہلے سے بہتر تھی۔ خالہ نے کہا کہ یہ گھر تو جا سکتی ہے، لیکن 1 دن اور رکھ لیتے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ میں نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد میں اپنے گھر آ گئی، تھوڑی دیر کے لیے سو گئی۔ شام کو دروازے پر دستک ہوئی، شاید کوئی چیز دینے کے لیے آیا تھا۔ اس گاؤں میں ویسے اتنا دینے دلانے کا رواج نہ تھا، کیونکہ سبھی غریب لوگ رہتے تھے، اپنے گھر کا پورا کر لیتے وہی بہت تھا۔ ہاں کبھی کسی کے گھر میں کوئی شادی یا کوئی ختم وغیرہ ہوتا تو پھر کوئی نہ کوئی چیز آ جایا کرتی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ چائے بنا دی ہے، آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ ہاں چائے کی بہت ضرورت ہے، سر میں درد ہو رہا ہے۔ جب میں باہر آ کر بیٹھی تو چائے کے ساتھ مٹھائی بھی پڑی ہوئی تھی، وہ بھی بہت اچھی والی۔ میں نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گئی ہمارے گھر میں؟ جب تک کوئی موقع نہ ہوتا تب تک تو کبھی مٹھائی نہیں لاتا تھا کوئی۔ میری ماں نے کہا کہ یہ صفیہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ نے اسے بیٹا دیا ہے۔ یہ سن کر مٹھائی جو میں ابھی آدھی کھا چکی تھی میرے حلق میں ہی پھنس گئی۔ میری ماں نے میری کمر پہ 2-4 تھپڑ مارے تو میری سانس بحال ہوئی۔ میں نے کہا کہ بیٹا؟ میری ماں نے کہا تو دوست ہے نا، تجھے تو پتہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہاں ہے بھی ایسی موٹی سی کہ پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ کوئی معاملہ ہے۔ ویسے اچھی بات ہے کہ اس نے کسی کو بتایا نہیں، ورنہ آج کل کی لڑکیاں تو پہلے دن سے ہی شور ڈال دیتی ہیں۔ ارے یہ تو چھپا کے رکھنے والے معاملات ہوتے ہیں، کسی کو بتانے کی تھوڑی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں، کیونکہ اب مجھے سارا معاملہ سمجھ آ گیا تھا۔ اس کا مطلب کہ وہ بچہ اس کے پاس تھا۔ میں تو اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ وہ تو امید سے نہ تھی۔ ہاں اس کو دیکھ کے تو ایسے لگتا تھا کہ وہ امید سے ہی ہے، لیکن بات بڑی عجیب سی تھی۔ جب میں اس کے گھر میں داخل ہوئی تو اس کی ساس کسی کو یہی کہانی سنا رہی تھی۔ ارے اس نے تو ہمیں پہلے بتایا ہی نہیں، آخری وقت پر بتایا۔ ہم تو بڑے خوش ہیں، اللہ نے دیر سے ہی صحیح پر وارث دیا ہے۔ بالکل شکل بھی میرے بیٹے جیسی ہے۔
ارے ناک تو بالکل میرے بیٹے جیسی ہے۔ اور میں اپنا دماغ سیٹ رکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ناک آپ کے بیٹے سے کہاں ملے گی۔ دوسری طرف میرے دماغ میں تھی کہ ناک آپ کے بیٹے سے کہاں ملے گی۔ دوسری طرف میرے دماغ میں یہ بات بھی تھی کہ صفیہ کا شوہر تو نہایت ہی غصے والا اور ضدی قسم کا انسان تھا۔ اس کو تو بس موقع چاہیے ہوتا تھا اور وہ صفیہ پر چلانا شروع کر دیتا تھا۔ ایسے میں وہ یہ بات کیسے ہضم کر سکتا تھا کہ کسی اور کے بچے کو صفیہ اس کا وارث بنا رہی تھی، اور وہ بھی ابھی تک کچھ بولا ہی نہیں تھا۔ اس کی ساس کہہ رہی تھی کہ 7ویں دن ہم لوگ عقیقہ بھی کریں گے، اور ابھی تو ہم نے پورے گاؤں میں مٹھائی بٹوائی ہے۔ میں جب اندر گئی تو اس کی ساس بڑی خوش ہوئی۔ اس نے کہا کہ تمہیں تو پہلے آنا چاہیے تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، ہاں اندر ہے تمہاری سہیلی، بالکل ٹھیک ہے۔ جب میں اس کے کمرے تک گئی تو سامنے کا منظر اور ماحول دیکھ کے عجیب سی حالت میں آ گئی۔ صفیہ اپنے سر پہ کپڑا باندھ کر بستر پر پڑی تھی، اور اس کے ساتھ وہ ننھی سی جان بھی پڑی ہوئی تھی۔ صفیہ کی نند اس کے پیروں پر تیل لگا رہی تھی، اور ایک نند بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی۔ بچے کو بھی سر دبا رہی تھی۔ بچے کو بھی اٹھانے والے اور پیار کرنے والوں کی کمی نہ تھی۔ اس کا شوہر بھی کمرے میں ہی تھا۔ کہنے لگا کہ میں ذرا بکروں کا آرڈر دے کے آتا ہوں، 3-4 دن تک تو ایسے ہی گزر جائیں گے، پتہ تو چلے کہ کتنے ہیں، پھر اس کا عقیقہ بھی تو کرنا ہے۔ اس کا شوہر بھی کمرے سے باہر چلا گیا، اور اس کی ایک نند بھی۔ دوسری کو اس نے کسی بہانے سے باہر بھیج دیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں نے کیا کہنا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس جا کر بیٹھی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ خدا کا واسطہ ہے، جو بھی کہنا ہے ہلکی آواز پہ کہنا۔ میں نے کہا کہ اب کہنے کو رہ کیا گیا ہے؟ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ تم اس لڑکی کا بچہ اٹھا کر بھاگ گئی تھی، تم نے بچہ چوری کر لیا، اور اب سب کو یہ کہہ رہی ہو کہ بچہ تمہارا ہے۔ تم نے اپنے پورے سسرال والوں کو، اپنے ماں باپ کو، یہاں تک کہ اپنے چلاک سے شوہر کو پاگل کیسے بنا لیا؟ یہ سب کیسے تمہاری باتوں میں آ گئے؟ تم نے ان کو کون سا جادو کر کے یہ سب کچھ کیا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہوں کہ 3 دنوں میں میری جان جل گئی ہے۔ سوچ سوچ کے حیران ہو رہی ہوں، کبھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، کبھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، اور اب تم یہاں پر سر باندھ کے پڑی ہوئی ہو، جبکہ یہ تمہارا بچہ بھی نہیں ہے۔ میں نے صفیہ کو کہا کہ تم سب کو بے وقوف بنا سکتی ہو، اپنی ساس کو، اپنی نندوں کو، گاؤں والوں کو اور اپنے ماں باپ کو بھی، لیکن اپنے شوہر کو بے وقوف نہیں بنا سکتی۔ کیا اس کو نہیں پتا کہ تم امید سے نہ تھی؟ پھر اچانک سے تمہارے ہاں بچہ کہاں سے آ گیا؟ کیا وہ پاگل ہے؟ اور وہ کس طرح خوش پھر رہا ہے کہ میں عقیقہ کروں گا؟ تم سے بھی اتنی محبت کر رہا ہے جتنی اس نے کبھی کی ہی نہیں تھی۔ مجھے بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیا ہے، نہیں تو میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ صفیہ نے میری بات کا جواب تو نہ دیا، کہنے لگی کہ سائمہ کیسی ہے؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے گھر چلی جائے گی، مگر 1 دن کے لیے روکا ہے تاکہ کوئی اور مسئلہ نہ بنے۔ اس کی ماں بھی آئی تھی اس سے ملنے، اور میں بھی گئی تھی دیکھنے کے لیے، اور خالہ بھی مسلسل وہاں۔ تم اس کو چھوڑو اور مجھے بتاؤ۔ وہ کہیں کھو سی گئی، جیسے اپنے دماغ میں چیزوں کو اسمبل کر رہی ہے۔ میں نے کہا کہ کہاں کھو گئی ہو، بتاؤ کیا بات ہے، کیسے کیا تم نے یہ سب کچھ؟ اس نے کہا کہ میرے سامنے کوئی کچھ نہیں بول سکتا، نہ میرے گھر والے، نہ میرا شوہر، نہ میرے سسرال والے، اور نہ ہی گاؤں والے، کیونکہ یہ بچہ میرا ہے، اور اس بات پر کسی کو سوال کرنے کا کوئی حق بھی نہیں۔ نہ تو سائمہ کی ماں کچھ بول سکتی ہے، اور نہ ہی میرا شوہر، اور تم میری دوست ہو، تم بھی کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بچے سے تمہارا کیا واسطہ ہے؟ تم وہاں سے بچہ اٹھا کے بھاگ گئی، تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ اس نے کہا کہ اپنی چیز کو اٹھا کر بھاگتے ہوئے کیسی شرم؟ میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اپنی چیز؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس بچے سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا کہ کاش اس بچے سے میرا کوئی تعلق نہ ہوتا، مگر میں نے جو کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا، میں نے جو کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ دنیا والوں کے سامنے یہ میرا بچہ ہی کہلائے گا، کیونکہ یہ واقعی اس خاندان کا وارث ہے۔ یہ جو میرا شوہر اس کے آگے پیچھے پھر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کو پیسے لگاؤں گا، اس نے آج تک مجھ پہ 1 روپیہ نہیں لگایا، ورنہ میں مجبور کیسے ہوتی کہ گندے سے اسکول میں کام کرتی تھی، اس پرنسپل کی باتیں سنتی تھی، صرف اس لیے کیونکہ یہ آدمی مجھے خرچہ نہیں دیتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کہانی اتنی الجھی ہوئی ہے، اس کا ایک ایک کردار اتنا چلاک ہے اور برا ہے کہ سن کر حیران رہ جاؤ گی۔ میں تمہیں کچھ نہیں سمجھا سکتی، تم گھر چلی جاؤ۔ میں رات کو وائس میسج کروں گی، اس میں تمہیں ساری کہانی سنا دوں گی۔ میں نے کہا کہ پرنسپل کو بھی اس بارے میں نہیں پتہ نہیں اس کو کیسے نہیں پتہ، یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ یہ بات بھی میں تمہیں بتا دوں گی۔
گئی تو میں وہاں پر سوال کا جواب لینے تھی، مگر ملا مجھے کچھ بھی نہیں۔ واپس گھر آ گئی اور صفیہ کے میسج کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے تو رات کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ رات ہوئی تو اس نے مجھے 12 منٹ کا ایک وائس میسج بھیجا، اور جب میں نے وہ سنا تو میں حیران رہ گئی تھی۔ اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ میرا شوہر اور ہمارے اسکول کا پرنسپل پہلے آپس میں بہت اچھے دوست ہیں۔ اسی نے میرے شوہر کو سائمہ کی سمت دکھائی تھی، اور یہ بچہ میرے شوہر کا ہے جو اس نے سائمہ کے ساتھ پیدا کیا تھا۔ وہ ایک برا انسان ہے، بہت ہی برا، اتنا برا کہ میں اس کی برائی کرنے بیٹھوں تو شاید صبح ہو جائے گی۔ اس نے یہ گناہ کیا، اس نے اس لڑکی کے ساتھ برا کیا، لیکن بڑی ہی چالاکی سے اسے پتہ بھی نہیں لگنے دیا۔ یہ سب کچھ میرے شوہر کا کیا دھرا ہے، پر اسے نہیں پتا تھا کہ بات بچے تک پہنچ جائے گی۔ جب میں بچہ اٹھا کر بھاگی اور میں نے سب سے پہلے اسے یہ بات بتائی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میں خدا سے ڈر گیا ہوں، مجھے خوف خدا آ گیا ہے، کیونکہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، اور اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ اس وقت جو میری حالت تھی میں ہی جانتی ہوں۔ میں بہت چیخی، بہت چلائی، بہت زیادہ غصہ کیا۔ میں نے آج تک اپنے شوہر کے سامنے ایک لفظ نہیں بولا، لیکن اس میں بہت بولی، اور پھر ہم لوگوں نے مل کر یہ پلان بنایا۔ میں نے کہا کہ تم اس لڑکی سے اور کوئی رشتہ ناتا نہیں رکھو گے، اور سارے گاؤں والوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دینا کہ یہ بچہ ہم دونوں کا ہے۔ اب جب میرا شوہر ہی کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ اس کا ہے تو پھر میرے شوہر کے سامنے کون بولے گا؟ لیکن اس نے شاید میری ساس کو بھی سب کچھ بتا دیا ہے۔ وہ بھی خوش پھر رہی ہے، اور وہ بھی اس سب میں ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ اسے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، اسے وارث چاہیے تھا، وہ تو اسے مل گیا۔ اب میں ہی اس کی ماں کہلاؤں گی، میں ہی اس کو پالوں گی، اس کو بڑا کروں گی، اور یہ میری آغوش میں رہے گا، میں اس کو سنبھالوں گی۔ میرے شوہر نے بہت برا کیا، مجھے کہیں اور اس کے بارے میں یہ سب کچھ پتہ چلتا کہ کسی اور طرح سے پتہ چلتا تو میں اسے کبھی معاف نہ کرتی، کبھی بھی معاف نہ کرتی، یہ اتر جاتا۔ لیکن یار ایک طرح سے سوچا جائے تو میرا ہی فائدہ ہوا ہے، کیونکہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، لیکن آج میری گود میں ایک بچہ ہے، وہ بھی بیٹا، وہ بھی میرے اپنے شوہر کا۔ اب کوئی زندگی بھر مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، مجھ پہ کوئی بات نہیں کرے گا۔ میرا شوہر بھی میرے سامنے دب کے رہے گا اور میرے سامنے زبان تک نہیں کھول پائے گا، جبکہ اس نے مجھے بری طرح مارا پیٹا بھی ہے۔ مارا الگ ہے، ہاتھ الگ اٹھایا ہے۔ اس کی ماں بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اب وہ بھی میرے سامنے سر نہیں اٹھا پائے گی۔ ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میں ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہوں، اپنے شوہر کی کمزوری میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور میری ساس بھی میرے سامنے کچھ نہیں بولے گی۔ میرے لیے سونے کی چین بنوائی ہے، اور میری ساس نے اور میرے شوہر نے مجھے سونے کی بالیاں، کیونکہ ہمارے خاندان میں رواج ہے کہ جو عورت وارث پیدا کرتی ہے تو اسے اسی طرح کے تحفے دیے جاتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں یار، تو اسے اسی طرح کے تحفے دیے جاتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں یار، اور تجھ سے آخر میں یہ التجا کرنا چاہتی ہوں کہ تو بھی یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ پرنسپل صاحب بھی اسی لیے چپ ہیں، ورنہ اس کو سب کچھ پتہ ہے، کیونکہ وہ میرے شوہر کا بہت اچھا دوست ہے، اور اس سب میں وہ بھی ملوث تھا۔ میں نے اپنی دوست کی بات سن لی اور اسے یہ بھی کہہ دیا کہ کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، لیکن میرا دل سائمہ کے لیے بہت اداس تھا، کیونکہ اس سب میں سب سے زیادہ برا اسی کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو اسے اس کے گھر بھیج دیا گیا۔ اس کی ماں نے بھی یہ راز اپنے سینے میں دفن کر لیا، اور کبھی کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے دیا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کے باپ اور بھائیوں کو بھی پتہ نہ چلا۔ میں، میری خالہ صفیہ اور سائمہ، ہم لوگ ہی اس ساری کہانی کے چشمدید گواہ بھی تھے اور رازدار بھی تھے، لیکن ہم لوگ کسی کو یہ بات کیوں بتاتے؟ ہمیں بتا کر کیا ملتا؟ پر ابھی بھی سائمہ کے لیے میرا دل دکھتا ہے، اور شاید اسے بھی ان ساری باتوں کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی یہ سب کچھ بھول جائے گی، اور جب اس کی شادی ہوگی اور کسی کی بیوی بنے گی، شاید وہ بھول ہی جائے کہ اس کا ایک بچہ تھا جو کسی اور کے پاس پل رہا ہے۔ اب صفیہ بھی خوش ہے اور اس کا شوہر بھی، اور میں نے بھی اس بات کو اپنے دل میں رکھا ہوا تھا، لیکن نام اور کردار بدل کے آپ لوگوں کے لیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔